سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قومی اسمبلی میں صدر مملکت کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب پر بحث جاری ہے۔ پاکستان اور چین نے تعاون کے تمام شعبوں میں بڑھتے ہوئے باہمی تعلقات مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ سندھ کے گورنر نے ماریشس کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے استفادہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حق کے خود ارادیت کے مطالبے کی پاداش میں کشمیری عوام کو مسلسل بھارتی فوج کے وحشیانہ مظالم اور انتقامی کارروائیوں کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے غزہ میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کی اپیل کا اعادہ کیا ہے۔ اور معروف ڈرامہ نگار اور اداکار شعیب ہاشمی کی آج پہلی برسی منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قومی اسمبلی میں صدر مملکت کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب پر بحث جاری ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے اویس حیدر نے کہا کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے۔ انہوں نے ان علاقوں کے لیے اضافی رقوم مختص کرنے پر زور دیا۔ شگفتہ جمانی نے کہا کہ آصف علی زرداری نے ہمیشہ مفاہمت کی راہ اختیار کی ہے۔ انیکا مہدی نے کہا کہ کسانوں کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ عائشہ ناز تنولی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت نے پاکستان کی تبدیلی کے بڑے دعوے کیے تھے، تاہم وہ کوئی بھی وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہی۔ چین کے ایگزیکٹو نائب وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت باہمی تعاون کے تمام شعبوں میں اپنے ملک کے مکمل تعاون کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج بیجنگ میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات میں کہی۔ چین کے نائب وزیر اعظم نے باہمی ترقی اور خوشحالی کے لیے سی پیک کے منصوبوں پر تیز تر عمل درآمد کی اہمیت کا اعادہ کیا۔ فریقین نے تعاون کے تمام شعبوں میں پاکستان اور چین کے بڑھتے ہوئے تعلقات کی رفتار برقرار رکھنے اور آہنی پاک چین دوستی کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے 26 مارچ کو شانگلہ حملے پر تعزیت اور افسوس کا اظہار اور حملے کے منصوبہ سازوں سے کوئی رعایت نہ کرنے کا یقین دلایا۔ انہوں نے انجانی چینی کارکنوں کی خدمات کو سراہا۔ ملاقات میں خنجراب سرحدی گزرگاہ کے ذریعے روابط اور ویزا نظام کو آسان بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی اور نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کے درمیان 12.5 ارب روپے کے زون ڈیولپمنٹ معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے تقریب اسلام آباد میں اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹرز میں ہوئی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تزویراتی تعاون کی وجہ سے اس اہم منصوبے پر کام کی رفتار میں اضافہ ہوا ہے اور اس نے ملک کی اقتصادی حکمت عملی میں ایک مضبوط ستون کی حیثیت سے اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری نے ماریشس کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے یہ دعوت پاکستان میں ماریشس کے ہائی کمشنر راشد علی صوبادار کو آج کراچی میں ان سے ملاقات کے دوران دی۔ ملاقات کے دوران باہمی تجارت، ثقافتی تعلقات، سرمایہ کاری کے مواقع اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کوسٹ گارڈز نے ساحلی پٹی میں منشیات اور اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ان کارروائیوں میں ممنوعہ اشیاء کی بھاری مقدار قبضے میں لے لی گئی ہے، جن میں سگریٹ، ڈیری مصنوعات، ایرانی پیٹرول اور ڈیزل، خوردنی تیل، الیکٹرانک آلات اور گاڑیوں کے پرزہ شامل ہیں۔ پاکستان کوسٹ گارڈ ہمیشہ سے ہر قسم کی اسمگلنگ کی روک تھام اور ملکی معیشت کے استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے میں سرگرم عمل رہی ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف خفیہ اطلاعات پر آپریشن کے دوران شہید ہونے والے میجر بابر نیازی کی نماز جنازہ یوب بلوچستان میں ادا کر دی گئی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق اعلیٰ فوجی اور سول افسران، عوامی اور انتظامی نمائندوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج قوم کے ساتھ ہیں اور ملک میں امن و استحکام کو سبوتاز کرنے کی کارروائیوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ لاہور کی الحمرا آرٹس کونسل میں شہداء کی یاد میں ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ یہ سیمینار کیپٹن سلمان سرور شہید ستارہ بصالت کے 11ویں یوم شہادت کے موقع پر ہوا۔ شہداء کے لواحقین، طلباء اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے کثیر تعداد میں سیمینار میں شرکت کی۔
شرکاء نے وطن عزیز کے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ قوم کو اپنے شہداء اور غازیوں پر فخر ہے۔ فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا کی تاریخ پر شائع کی گئی کتاب کی تقریب رونمائی پشاور کے تاریخی قلعہ بالا حصار میں ہوئی۔ معروف شعراء اور مصنفین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کتاب میں فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا کے اہم کردار اور قبائلی علاقوں کی تاریخ کو اجاگر کیا گیا ہے۔ کور کمانڈر پشاور تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں اعلیٰ سرکاری اور فوجی افسران نے بھی شرکت کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ آج خاندانوں کا عالمی دن منائے جانے کے باوجود بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کو اپنے حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے کی پاداش میں سفاک بھارتی فورسز کے ہاتھوں تشدد اور انتقامی کارروائیوں کا سامنا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی آج جاری کردہ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جموں کشمیر دنیا کی سب سے زیادہ فوجی موجودگی والا علاقہ بن چکا ہے اور جہاں کئی اشروں سے قتل، جبری گمشدگی، تشدد اور بے حرمتی کے واقعات اور دیگر مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ 1990 سے اب تک محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران 8000 سے زائد افراد کو دوران حراست لاپتہ کیا جا چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے غزہ میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کے دیرینہ مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں پورے محصور علاقے میں انسانی بنیادوں پر امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کے لیے رفح کی گزرگاہ فوری طور پر دوبارہ کھولنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی غزہ میں رفح کے اندر اور گرد و نواح میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی بمباری سے انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی میں مزید رکاوٹ پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کا احترام اور تحفظ ناگزیر ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ غزہ میں امدادی کارکنوں کے تحفظ کے لیے معلومات کی فراہمی کے باوجود اسرائیل نے بارہا ان کے مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے کہا ہے کہ اس نے ایسے 8 واقعات کا پتہ چلایا ہے جن میں امدادی قافلوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 2 بچوں سمیت 15 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ میں جنگ کے آغاز سے اب تک 250 سے زائد امدادی کارکن ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے مہینوں میں جنوبی سوڈان کے 70 لاکھ افراد خوراک کے شدید عدم تحفظ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ انسانی امور کے بارے میں اقوام متحدہ کے رابطہ دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ رواں سال اپریل اور جولائی کے دوران 71 لاکھ افراد کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہوگا۔ معروف ڈرامہ نگار اور اداکار شعیب ہاشمی کی آج پہلی برسی منائی جا رہی ہے۔ شعیب ہاشمی نے گورنمنٹ کالج لاہور سے معاشیات میں ایم اے کیا اور لندن اسکول آف اکنامکس سے ایم ایس سی کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے لندن کی رائل اکیڈمی آف ڈرامیٹک آرٹس سے تھیٹر کی تعلیم بھی حاصل کی۔ شعیب ہاشمی کی شادی سلیمہ ہاشمی سے ہوئی جو مشہور پاکستانی شاعر فیض احمد فیض کی صاحبزادی ہیں۔ وہ اپنے مشہور ٹی وی ڈراموں اکڑ بکڑ، سچ گپ، ٹال مٹور اور بلیلا کی وجہ سے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ فن کے شعبے میں گراں قدر خدمات پر انہیں تمغہ امتیاز اور صدارتی تمغہ حسن کارکردگی کے اعزازات دیے گئے۔ شعیب ہاشمی گزشتہ سال آج کے روز 84 سال کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ آج خاندانوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ 1993 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے ہر سال یہ دن منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ دن خاندانوں کی اہمیت اور معاشرے میں ان کے کردار کو اجاگر کرتا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے خاندان اور موسمیاتی تبدیلی۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر خاندان کے عالمی دن کے حوالے سے ایک خصوصی مذاکرہ نشر کرے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور شمال مغربی بلوچستان میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 37 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 41، کراچی 39، پشاور 36، کوئٹہ اور گلگت 32، مری 25، مظفر آباد 33، سری نگر 26، جموں 38 اور لہ میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ قومی اسمبلی میں صدر مملکت کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب پر بحث جاری ہے۔
پاکستان اور چین نے تعاون کے تمام شعبوں میں بڑھتے ہوئے باہمی تعلقات مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ سندھ کے گورنر نے ماریشس کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے استفادہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حق کی خود ارادیت کے مطالبے کی پاداشت میں کشمیری عوام کو مسلسل بھارتی فوج کے وحشیانہ مظالم اور انتقامی کارروائیوں کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے غزہ میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کی اپیل کا اعادہ کیا ہے۔ اور معروف ڈرامہ نگار اور اداکار شعیب ہاشمی کی آج پہلی برسی منائی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔